خبر تو یعنی سچ ہے لیکن تکلیف دہ خبر ہے. تکلیف دہ اس لحاظ سے کہ ہمارا پڑوسی ملک جو کہ اسلامی ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے کہ افغانستان کی فوج نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، اور یہ افغانستان کی ملٹری کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریٹیلیٹری سٹرائکس کی ہیں آن پاکستانی. فوجیں پاکستان کے اندر داخل ہو گئی، چاغی کے راستے پاکستان میں داخل ہو گئی ہیں افغانستان کی طالبان فورسز. آپ ٹی ٹی پی کو بھول جائیں گے، ٹی ٹی اے یاد آ جائے گی آپ کو، کیونکہ ٹی ٹی اے نے جس قسم کی جدوجہد کی ہے اگینسٹ امپیریل پاورز، اس کو وہ تو اب مثال نہیں ہے اس کی. افغان جہاد. ایبسلیوٹلی. یہ وہ طالبان فورسز ہیں جنہوں نے برٹش کو شکست دی، امریکنز کو شکست دی، روسیوں کو شکست دی. گزشتہ 40 سال سے ہم نے لاکھوں افغانیوں کو بطور مہمان اپنے پاس ملک میں جو ہے وہ پناہ دی، لیکن اس کا جواب آج جس طریقے سے جو کابل کے اندر طالبان کی عبوری حکومت ہے وہ دے رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ وہی پاکستان ہے کہ جب طالبان حکومت نے ٹیک اوور کیا تو پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج یہ ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں کہ آپ بھارت کے ساتھ مل کے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، توپ خانے کا استعمال کیا گیا. اور پھر آپ یہ ڈھول تو بہت پیٹ رہے ہیں کہ ہماری بڑی زبردست سفارتکاری ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی کیسی سفارتکاری ہے کہ آپ کے دو جو ہمسائے ہیں وہ آپ کے ساتھ دشمن ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور یہ دو ہمسائے ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کے طویل بارڈرز ہیں. افغان فضا نے شنیوار 11 اکتوبر کی رات پاکستان کی سیما میں گھس کر الگ الگ علاقوں میں بھاری ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کیا. افغان فضا کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی میں 12 پاکستانی سینک مارے گئے جبکہ 5 کو حراست میں لیا گیا. انہوں نے پاکستانی فضا کے کئی ہتھیار بھی ضبط کیے اور ایک مرت سینک کے سب کو اپنے کیمپ میں بھی لے گئے. جواب میں پاکستان نے بھی کڑی پرتکریا دی. دونوں دیشوں کی فضاؤں کے بیچ قریب 3.5 گھنٹے تک زبردست گولہ باری اور سنگھرش جاری رہا. بیتی رات بھارتی سمے انوسار 9:23 پر افغانستان فضا نے پاکستان کے ساتھ لگنے والی 2670 کلومیٹر لمبی سیما پر کل 7 بارڈروں پر استھت پاکستانی فضا کی پوسٹوں پر بھاری ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کر دیا. یہ حملہ افغانی فضا کی 210 خالد بن والد بریگیڈ اور 205 البراد کارپس نے مل کر کیا تھا. ساتھ ہی افغان فضا کے اس حملے میں پاکستان کی 1 درجن سے زیادہ افغانستان سیما پر استھت چوکیاں دھوست ہو گئی. افغانستان کے حملے کی تصویروں کے مطابق افغان فضا نے کل رات پاکستانی فضا پر حملے کے لیے بھاری ہتھیار جیسے آرٹلری اور ٹینکوں کا بھی پریوگ کیا. اتنا ہی نہیں، افغانستان کی سرکار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کل پاکستانی فضا پر حملے کے دوران افغان سینکوں نے پاک افغان سیما ڈورنڈ لائن تک پار کر دی تھی. اور افغانستان کے اپ پردھان منتری دفتر کے پرمکھ مفتی عبدالعظم کے مطابق افغان فضا نے حملے میں پاکستان کی کل 4 چوکیوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا. ساتھ ہی 2 پاکستانی سینکوں کو زندہ بھی پکڑ لیا. اس کے علاوہ افغانستانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان فضا کے حملے میں 12 پاکستانی سینکوں کی جان گئی ہے اور 5 پاکستانی سینکوں کو افغان فضا نے حراست میں لیا ہے. افغان سینک ایک پاکستانی سینک کا شو اپنے ساتھ افغان فضا کے کیمپ پر منی ٹرک میں رکھ کر لے گئے. ہے کہ افغانستان کی فوج نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، اور یہ افغانستان کی ملٹری کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریٹیلیٹری سٹرائکس کی ہیں آن پاکستانی آؤٹ پوسٹ. ٹھیک ہے جی، اور یہ دیٹ از سم تھنگ ویری بگ. اس کو آپ جیسے بھی اسٹڈی کرنا چاہیں، جیسے ہی کیا طالبان نے یہ حملہ انڈیا کے کہنے پہ کیا ہے؟ دیٹس اے کوسچن. کیا طالبان کو جو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کہا گیا انڈیا کی طرف سے کہ وہ ہر طرح کی سپورٹ دیں گے افغانستان کو ان کیس وہ حملہ کرتے ہیں پاکستان. That's something very very big. That's something very important. میں اس کو اس انداز سے دیکھنے کی بھی کوشش کروں گا. ہوا یہ ہے، جو پتہ چلا ہے کہ جو ایسٹرن افغانستان ہے اس پہ انہوں نے ان کے افغانستان کی گورنمنٹ نے ان کی آئی تھنک کوئی خالد بن ولید کور ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے پاکستان افغانستان میں یہ ننگرہار اور کنر پروونسز پہ حملہ کیا ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ بیسیکلی ہم نے رسپانس دیا ہے جو پاکستان نے ایئر اسٹرائک کی تھی. پاکستان نے جو ایئر اسٹرائک کی تھی یہ اس کا رسپانس ہے. Now this is something huge. اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو پاک افغان بارڈر ہے اس پہ لڑائی جو ہے وہ کافی دیر سے ہو رہی ہے، اور صرف ایک پوسٹ پہ نہیں، ملٹیپل پوسٹ پہ انہوں نے حملہ کیا.
اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ بلوچستان کے ایریا میں بھی حملہ کیا گیا ہے. سو دس از ناٹ جسٹ دی کے پی، خیبر پختونخوا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد ہے وہ جو وہاں سے جو مارٹر شیلز ہیں جو پاکستان کی سائڈ پہ مارے جا رہے ہیں، اور یہ اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ جو ایسکیلیشن پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہے، اور وہاں پہ خرم ڈسٹرکٹ میں نیر بلوچستان بھی ہے. پہلے اسمال فائر آرمز تھے، اب بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں چلی ہیں، بڑے وہ جسے کہتے ہیں نا حملے ہو رہے ہیں. سو ایک آج ہی دس از لائک، یعنی کہ یہ چیز دور نہیں کہی جا سکتی. یہ ابھی تو انڈیا سے وہ نکلے ہیں، ابھی تو انڈیا سے وہ نکلے ہیں، ابھی تو وہ وہاں سے چلے تھے افغان، اور میرا خیال ہے وہ افغان فارن منسٹر وہیں پہ ہیں. افغانستان کے وہ جو فارن منسٹر صاحب ہیں ابھی انڈیا کے اندر ہی ہیں، اور انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں انڈینس ہیو دس انڈرسٹینڈنگ، انڈینس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. فوجیں پاکستان کے اندر داخل ہو گئی، چاغی کے راستے پاکستان میں داخل ہو گئی ہیں افغانستان کی طالبان فورسز. یہ وہ طالبان فورسز ہیں جنہوں نے برٹش کو شکست دی، امریکنز کو شکست دی، روسیوں کو شکست دی. جی ہاں، آپ سوچتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں برٹش کو شکست دی، اس وقت تو طالبان نہیں تھے. جناب طالبان ان کا نام ہے، اصل میں یہ افغان ہے. افغان قوم کے ساتھ پنگا بہت مہنگا پڑے گا پاکستان کو، اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب افغانستان کے فارن منسٹر امیر خان متقی ابھی بھی دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ایک پنسل موومنٹ شروع ہوگی، ادھر سے کشمیر بھی آ جائے گا، ادھر سے خیبر پختونخوا بھی آ جائے گا، ادھر سے بلوچستان بھی آ جائے گا. میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ خبر ہے کہ بی ایل اے نے بھی ابھی یہ اناؤنس کیا ہے کہ پاکستانی فوج کو جانے والی تمام سپلائی گاڑیاں، یعنی جو کمک لے کے جاتے ہیں، ان کو زمران میں اور دوسری جگہوں پہ بلیدہ میں ان کے تمام راستوں کے اوپر جو ہے وہ بین لگا دیا ہے، اور جو جا رہی تھی گاڑیاں ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یعنی کہ پاکستانی فوج کی بلوچستان کے اندر نقل و حرکت پر بین لگا دیا ہے بی ایل اے نے. یہ بہت بڑی خبر ہے. کنڑ اور ننگرہار میں پاکستانی فوج کی متعدد چوکیاں گر گئیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان فورسز نے بندر یعنی ننگرہار اور غشی کنڈو یعنی کنڑ کے قریب پوزیشنوں کو گھیرے میں لے لیا، پاکستانی فوج کو گھیرے میں لے لیا، اور در بابا کے قریب پاکستانی بیس پر بمباری کی، جس سے کئی پاکستانی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. میری ابھی بات ہوئی ہے کسی سے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب 13 پاکستانی فوجی جو ہے ان کی ہلاکت کو ہم کنفرم کرتے ہیں. 13